اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمے کے اس دور میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج 40 سے سبق شروع ہوگا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا گزرا ہوا جو درس ہے اور سبق ہے وہ ڈیلی ذکر کیا جاتا ہے کہ بقرہ کا معنی اور مطلب گائے ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی قرآن کریم کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اور پھر یہ آگے بتایا گیا ہے کہ اس سے سیدھا راستہ متقی لوگ پاتے ہیں، اور پھر متقی لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یا اللہ نے جو کچھ بھی عنایت کیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو قرآن کو اور پہلی کتابوں کو اور آخرت کو مانتے ہیں۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ پھر آگے کافروں کا بتایا کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر وجہ بھی بتا دی کہ جیسے کہ ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر ہے، کانوں کے اوپر بھی مہر ہے، یعنی انہوں نے ایسے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، دل کے ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ حقیقت ہے، یہ اسلام سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے ایک لمبی تفصیل میں منافقین کا ذکر ہے۔ پھر آپ لوگوں نے منافقین کی موٹی موٹی 4 نشانیاں بھی پڑھ لی ہیں کہ منافق جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے، اور منافق جھگڑا فسادات کرتے ہوئے گالیاں دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مزید آپ لوگوں نے یہاں پڑھ لیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کا کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور خوب فسادات پھیلاتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ سوچ یہ ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے سامنے ان کا اور روپ ہے، اپنوں کے سامنے ان کا اور روپ ہے۔ پھر ان کی مثالیں دی گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بارے میں پوری انسانیت کو دعوت دی ہے کہ ایسے اللہ کی پرستش کرو، عبادت کرو جس سے ایسی کوئی ذات نہیں جو کل کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں سب کو بنانے والا وہی اللہ ہے۔ اور پھر آگے رسالت کے بارے میں واضح بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہے تو پھر ایک سورت، ایک آیت بنا لو اور اپنے ساتھ معاونین لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان فرما دیا کہ کوشش تم کرو لیکن اس کوشش میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے احکامات کا مقابلہ کرتے ہیں ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور آگے پھر ماننے والوں کے لیے جو آخرت میں ملنے والی کامیابی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شرماتے نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کی مثال دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مثال سے
ایمان والوں کو فائدہ ملتا ہے اور غلط لوگوں کو، کافروں کو اس سے الٹا ہی وہ سیدھی راہ سے بہک جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فاسقین کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے کیے معاہدہ بھی توڑتے ہیں، اپنے رشتے ناطے بھی توڑ دیتے ہیں اور فسادات بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی بتایا کہ اس اللہ کا تم انکار کر کیسے سکتے ہو جس نے تم کچھ نہیں تھے تمہیں وجود دیا، زندگی عطا کی اور پھر تمہیں موت دے کر زندگی دے گا اور پھر اس کے سامنے جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے صرف زمین کو نہیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر 7 آسمان بنائے، اور اللہ تو سب کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے حضرت انسان کا جب بنانے کا ارادہ کیا تو اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا اور ان کو بتایا کہ میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ تو چونکہ زمین پر پہلے جنات آباد تھے اور وہ بہت زیادہ جھگڑے فسادات کرتے تھے، اور جو انسان کے جسم میں جس چیز سے انسان کا جسم تیار ہوا، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، تو ان کو دیکھتے ہوئے، اس خلاصے کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں کہ جو فسادات کرے گی، خون ریزی کرے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا، فرشتوں نے یہ بتایا کہ آپ تو اگر تسبیح اور تعریف مقصود ہے، عبادات، وہ تو ہم کم نہیں کر رہے، بہت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے سوال پر ایک ہی جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کا ایک اعزاز کہ فرشتے بھی علم والے تھے، علم جانتے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، بتایا۔ لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام 100% اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، سنایا، وہ سب بتایا جو اللہ پاک نے پوچھا تھا۔ تو فرشتوں نے کچھ بتایا نہیں، لیکن بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت سے کہا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں علم دیا، اس کے سوا ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے وہ سب جب بتایا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو، فرشتوں کو بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کے بارے میں، اور یہاں تک کہ جو تمہارے اندر ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی سب مجھے پتہ ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا اور اعزاز کیا گیا کہ سب کو کہا گیا کہ ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کریں، ادب والا سجدہ کریں۔ تو سب نے کیا، لیکن عزازیل نے، شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان جو ہے اس کا ایک نام تو شیطان ہے، ابلیس ہے قرآن میں، اور چونکہ وہ فرشتوں میں اس وقت شامل تھا تو اسے عزازیل کے نام سے، عین ہے عزازیل، اس نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو اس نے نہیں سجدہ کیا اور اس نے صاف کہہ دیا میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور وہ کافر ہو گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام دی، اور پھر یہ وہاں رہتے رہے اور ایک درخت کے پاس جانے سے روکا گیا، باقی پوری جنت میں آزادانہ یہ رہ سکتے تھے۔ لیکن شیطان نے کسی طریقے سے انہیں پھر بہلا پھسلا کر وہاں پر پہنچا دیا، یعنی انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو وہ وجہ بنی اس جہان میں آنے کی۔ تو پھر آدم علیہ السلام تو ظاہر ہے اللہ کے محبوب بندے اور نبی بھی تھے، اور انبیاء کرام کی جو ذات ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، یعنی گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، گناہوں کو حکم ہوتا ہے کہ انبیاء کے پاس نہ جائے۔ تو یہ چونکہ ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی جو کہ بھول سے ہوئی تھی، ارادہ کرتے ہوئے، یعنی یہ آتا ہے کہ کبھی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارادہ کرتے ہوئے نہیں پایا تھا کہ وہ یہ پھل کھائیں گے، یہ اچانک ایسے ہو گیا۔ تو اس کی یعنی پاداش میں اور اس وجہ سے حضرت آدم اس قدر ہوتے تھے
جیسے کہ گزشتہ بتایا بھی گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں اپنی طرف سے ایسے کلمات سکھائے کہ جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں وہی شرف پھر سے بخشا، اور وہ یعنی جو جنت میں ان کا حسن تھا وہ واپس لوٹایا، جو ان کا مقام تھا وہ واپس مل گیا، اور وہ ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ بنے، اور پھر سید یعنی وہ سب سے پہلے نبی بنے۔ سید الانبیاء تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ اور پھر یہاں پر آج کی جو نشست ہے اور آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے اس میں یعنی حضرت آدم کا جو آپ نے ذکر پڑھا وہ ایک پہلے نبی تھے جن کے مختصر آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوا، تو اب یہاں پر دوسری قوم ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، علماء فرماتے ہیں ان کا نام حضرت شیس تھا، اور شیس علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان کا نام ادریس علیہ السلام تھا، اور ادریس علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان کا نام نوح علیہ السلام تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور اسی طرح یہ نبیوں کا سلسلہ چلا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے صرف ہمارے نبی علیہ السلام آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق نبی بنے، پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے وہ نبی بنے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب تھے وہ نبی بنے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 جو بیٹے تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو 12 بیٹوں کے ہر ایک کے الگ الگ نام تھے، مشہور تو وہی ہیں حضرت یعقوب اور بنیامین علیہ السلام، تو باقیوں کے بھی نام تاریخ میں آتے ہیں، لیکن ان کو بنی اسرائیل، بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، اور اسرائیل اسرائیل کے۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام تھے، ایک نام ان کا یعقوب تھا علیہ السلام، اور دوسرا اسرائیل تھا۔ جو تھی تورات یہ جس زبان میں اتاری گئی تھی اس زبان کو عبرانی زبان کہتے ہیں، تو عبرانی زبان میں اسرا عبد کو بولتے ہیں بندہ، اور ایل اللہ کو بولتے ہیں اللہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام تھا وہ تھا عبداللہ، یعنی عبداللہ جو تھے یہ عبرانی زبان میں، ہماری عربی میں تو عبداللہ، ان کی زبان میں اسرائیل، اور بنی بیٹے اسرائیل کے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں حضرت بنی اسرائیل جو ہے نا ان کا بڑی کثرت سے ذکر پایا جاتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا پر سب سے زیادہ جس قوم کو فضیلت حاصل تھی وہ بنی اسرائیل تھے۔ ان کی کچھ وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ نبیوں کی اولاد تھی۔ یہ ایسی قوم ہے جن میں بے شمار انبیاء کرام، بے شمار بادشاہ اور حاکم تھے، تو یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا کا معنی ہے اے بنی بیٹو، اسرائیل یعقوب کے، اے اولاد یعقوب، لذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے پوری کی علیکم تم پر۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے، بے شمار، وقتاً فوقتاً اللہ نے بہت ان پر انعام کیے۔ تو ایک یہ انعام تھا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہیں، اور پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ ان پر بنی اسرائیل پر کتنے انعام ہوئے، اور ان انعامات کا آپ نے گنتی بھی ان کی رکھنی ہے، لکھتے بھی رہنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پارے کے اندر بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی جو بارش ہوئی وہ کتنی نعمتیں تھیں۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرا وعدہ،
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت سے ایک عہد تھا، انہوں نے کافی عہد کیے تھے جن کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم میرے سے کیا جو تمہارا عہد ہے، وعدہ ہے، تم اس کو پورا کرو۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ سے معاہدہ تو کر کے آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیا تھا اس جہان میں بھیجنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ لیکن یہاں جو معاہدہ ہے نا، وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ آئیں گے اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ مکہ میں ہوں گے اور وہ 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ان سے وعدہ لیا گیا تھا، انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر جو اللہ نے عام انسانوں سے تو یہ وعدہ لیا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، لیکن نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے کسی کے دور میں اگر وہ میرا آخری نبی آ جائے علیہ السلام، تو اس وقت جو بھی نبی موجود ہوگا وہ اپنی نبوت چھوڑ دے گا، وہ میرے نبی کا امتی بن کر ان کے ساتھ نصرت کرے گا، ان کے ساتھ دین کا کام کرے گا، لیکن ان کا امتی بن کے۔ تو یہ چونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھی باتیں کہ جب نبیوں کو یہ کہا گیا تو ان کی امتوں کے بارے میں تو ان کے اوپر تو زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو مانے۔ اور پھر اہل عرب دیکھتے ہی اہل کتاب کو تھے نا، عرب کے رہنے والے، وہ تو دیکھتے ہی اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو، کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں تو ظاہر ہے وہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر تو یہ خبریں موجود ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر یہ نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے جب یہ جاننے والے نہیں مانیں گے تو ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ پھر نہیں مانیں گے نا، کہ انہیں پتہ ہے اور یہ نہیں مان رہے۔ تو یہاں پر یہی وجہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک پڑھی لکھی بچی اگر وہ بھی عملی کرتی ہے نا، وہ اگر کسی اللہ کے حکم کو توڑتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، پردے والا ہے، نماز والا ہے، یعنی پڑھ لکھ کر پتہ بھی ہے کہ ایک بیٹی کو یعنی بے پردہ گھر سے وہ باہر نہیں جا سکتی، گھر میں ہی اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو آپ کا محرم نہیں ہے تو اس کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اور اسی طریقے سے پتہ ہے کہ پڑھی لکھی بچی کو کہ سروں سے دوپٹے کا اتارنا کتنا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا 80,000 سال جہنم میں جلنا ہے، تو یہ سب پتہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو یہ دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور پھر ان کو تو گناہ ملے گا ہی، جو دوسرے ہیں نہ کرنے والے، اس کو زیادہ ملے گا جسے دیکھ کر وہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تو اہل کتاب اور لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے کہ کوئی بھی نئی بات ہوتی تھی تو اور لوگ اہل کتاب کو دیکھتے تھے کہ ان کا عمل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل کتاب کو دیکھا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اہل کتاب کو پتہ تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور جو کچھ ہماری کتابوں میں آپ کی نشانیاں موجود تھی وہ سب یعنی اس کے بالکل عین مطابق تھے آپ۔ لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر ہم آپ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو جو ہمارا سٹیٹس ہے، جو ہمارا مقام مرتبہ ہے لوگوں کی نظر میں، یا جو کچھ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ ہے، جو ہم عہدے ہمیں ملے ہوئے ہیں، وہ تو سب چلے جائیں گے۔ تو ان سب کے کھو جانے کی وجہ سے انہوں نے صاف کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح پہلے جو خطاب انہیں کیا نا، ایک تو یہ کہ انہیں نعمتیں یاد دلائی کہ بے شمار تمہارے اوپر ہماری نعمتیں ہیں، تم گن بھی نہیں سکتے ہو، اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ہم سے کیا وعدہ پورا کرو۔
تو فرمایا کہ اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارا وعدہ. جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں تم سے کیا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ کہ ان کا جو ملک تھا وہ اصل میں شام تھا، اور ایک اور قوم اس ملک کے اوپر غالب آ کر ان سے ملک شام چھین لیا تھا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں پھر وہ ملک تمہارا مل جائے گا. میں پورا کروں گا تم سے کیا وعدہ. وَإِيَّايَ اور خاص مجھ سے ہی فَارْهَبُونْ بس تم ڈرو. یعنی یہ ڈر کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں تو ہماری ریاست چلی جائے گی، ہمارا مقام چلا جائے گا، ہمارا مرتبہ چلا جائے گا، ہمارے دنیا کے کتنے فائدے ہیں جو ختم ہو جائیں گے. اس کا ڈر نہیں کرنا، تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما اس کتاب پر جو انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے قرآن، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی تورات یہودیوں کے پاس، انجیل عیسائیوں کے پاس. قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ کتابیں سچی ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں، اور جن جن اوقات میں یہ اتری ہیں اس وقت انہی کو ماننا اس وقت کی انسانیت پر فرض تھا. لیکن جب قرآن آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام آ گئے، تو پھر اب صرف اور صرف قرآن کریم پر ہی ایمان لانا ہوگا. آپ علیہ السلام کو ہی آخری نبی علیہ السلام ماننا ہوگا. اب مذہب اسلام آنے کے بعد کوئی یہودی رہتا ہے یا عیسائی رہتا ہے تو وہ اہل کتاب تو ہے ہی، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہے. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا اور مت تم ہو اول پہلے کافر انکار کرنے والے بھی اس پر، یعنی اس کے یعنی اہل کتاب اگر انکار کریں گے تو وہ پہلے انکار کرنے والے کہلائیں گے. ظاہر ہے انہیں تو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں تو سب لکھا ہوا تھا. اہل عرب کے پاس تو کوئی اس سے پہلے نبی نہیں آیا تھا، انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ کتابوں میں کیا قرآن یا نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا اور مت تم لو بھی آیاتی میری آیات پر ثمناً قیمت، قلیلاً کچھ. بہت ساری جو یہود و نصارہ میں خرابیاں آ گئی تھیں، بہت ساری خرابیاں آئی تھیں. ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ لوگوں سے یہ پیسے لے کر تورات اور انجیل کی جو آیات تھی، جو اس کے یعنی ترجمہ وغیرہ تھا، وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق وہ کر دیتے تھے. جس کو جیسا تشریح چاہیے ہوتی تھی اس سے اتنی ہی قیمت وصول کی اور کہا کہ اتنے پیسے دو، آپ کی مرضی کے مطابق اس کی تشریح ہو جائے گی. اور یہ بہت غلط کام ہے اور بہت گناہ کا کام ہے. قرآن کریم تو قرآن ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی بات اگر کوئی انسان کوئی ایسی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہے جو کہ آپ علیہ السلام نے نہ کہا ہو، کوئی انسان نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہہ دے کہ یہ نبی علیہ السلام نے، اکثر نہیں بات میں کہہ دیتے حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے. اگر کوئی انسان اس طرح
کسی بھی قول، کسی بھی بات کی نسبت اپنے نبی السلام کے طرف کرے، جبکہ نبی السلام نے وہ نہیں کہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بنا لے جہنم کے اندر، یعنی وہ بندہ اپنی جگہ دوزخ کے اندر بنا لے جس نے کسی جھوٹ کی نسبت اپنے نبی السلام کی طرف کی ہے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے، تو کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت آئی ہے وعید۔ چاہیے کہ وہی بولنا چاہیے، وہی تشریح ہونی چاہیے جو علماء حق نے کی ہے، جو تفاسیر میں موجود ہے، سچے علماء جو جن کی تعلیم نبی علیہ السلام کے اصحاب تک اور نبی علیہ السلام تک جن کا سیکھنا پہنچتا ہے، یعنی آج بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں، ان کی ایک لمبی اور بڑی تعداد موجود ہے کہ جن کے اساتذہ یعنی انہوں نے اس سے سیکھا، انہوں نے اس سے سیکھا، یہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک ان کی نسبت پہنچتی ہے۔ ہر ایرے گہری تفسیر سے اور ہر ایرے گہرے بندے سے انسان نہ سیکھے، یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اور قرآن کا ترجمہ کروانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں یہ بہت ثواب کا کام ہے، وہاں من مرضی کی تفسیر اور من مرضی کے معنی کرنے سے انسان کے دونوں جہان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور مت تم لو میری آیات پر ثَمَنًا قَلِيلًا کچھ قیمت، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ، پس تم ڈرو۔ وَلَا، اور نہ تلبسو، تم ملاؤ، حق کو، صحیح کو، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور تم چھپاتے ہو، حق، سچ کو، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، تعلمون، جانتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کی ایک خرابی بیان کی ہے۔ پیچھے خرابی تو یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اپنا جو عہدے اور مقام اور مرتبے کھو جانے کی وجہ سے کہ ہمارا پھر وہ مقام نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ چند کوڑیوں کے بدلے میں لوگوں کی منشا اور چاہت پر تفسیریں کر لیا کرتے تھے۔ اور تیسری خرابی، صحیح اور غلط کو ایک جیسا کر دیتے تھے، تو ان سے منع کیا گیا۔ پیچھے یہ کہا گیا کہ تم انکار نہ کرو قرآن کا اور نبی علیہ السلام کا، اس طرح تم پہلے کافر بن جاؤ گے، اور بعد میں جو اگر نہیں تمہیں دیکھ کر انکار کریں گے، ان سب کا گناہ بھی تمہیں ہی ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی۔ اور پھر منع کیا گیا کہ پیسے لے کر دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے پیچھے تم اتنا بڑا گناہ مت مول لو، اتنا بڑا گناہ مت سر لو کہ لوگوں کے سے پیسے لے کر تم ان کی منشا اور مرضی پر انہیں حکم اور انہیں شریعت کے احکام بتاتے ہو۔ اور پھر یہ تیسری بات بھی منع کی گئی کہ تم صحیح اور غلط کو مت ملاؤ۔ وہ صحیح کیا تھا کہ نبی علیہ السلام آخری اور سچے نبی ہیں، اور غلط یہ تھا کہ وہ مان نہیں رہے تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں یہ کچھ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ حق بات بیان کرو۔ اور یہ بھی ان کی ایک خرابی تھی کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، سچی بات چھپاتے ہو۔ ان کے پاس لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس اسلامی یعنی آسمانی پہلی کتابیں ہیں، تم ان میں دیکھ کے ہمیں بتاؤ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ہو جانتے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز۔ اب پہلی جو مذاہب تھے ان میں نماز جو تھی وہ باجماعت نہیں تھی، الگ الگ پڑھتے تھے۔
उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल नमाज दी गई, पूरी नमाज दी गई। यानी पहले जो लोग थे उनके पास, किसी के पास एक नमाज, किसी उम्मत में 2 नमाजें थी। और नमाजों में भी जैसे हमारी तो हम क़याम भी है, खड़े भी होना है, फिर रुकू भी करना है, सजदा भी करना है, अत्तहियात में बैठना है, तो बहुत सारी चीज़ें बाज़ी इबादत में नहीं भी थी। और फिर ये भी था कि वो बाजमात भी नमाज उनकी थी ही नहीं, और उम्मत मुस्लिमा को बाजमात नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया। और इन्हें मिली कि इस उम्मत के जो मर्द हजरात हैं वो बाजमात नमाज पढ़े। हाँ, अगर किसी जगह पर औरतों का बाकायदा बापर्दा इंतज़ाम है, जैसे अक्सर मदारिस जो है ना मस्जिदों के साथ जुड़े होते हैं, यानी मदरसे वाले जो लोग हैं या मस्जिद वाले जो लोग हैं उन्होंने साथ बच्चियों का मदरसा खोला होता है, तो वो मदरसा भी आगे मस्जिद है और पीछे मदरसा है, तो जुड़ा हुआ है ना, वो एक ही घर बनता है। तो फिर वहाँ पर चूँकि उन्होंने बाकायदा उसकी सेटिंग भी की हुई है कि नमाज़ों के औकात में जब जमात होती है तो उस कमरे में बाकायदा आवाज़ का इंतज़ाम होता है, तो वहाँ नमाज अगर है जगह और पढ़ने का इंतज़ाम है तो ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं। लेकिन औरत की सबसे बेहतरीन, अब वो तो बच्चियाँ वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए आई, वो तो पढ़े, लेकिन मोहल्ले की ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन जो नमाज है वो उनके घर के अंदर, कमरे के अंदर नमाज पढ़ना है। और मर्द हजरात जो है उनके लिए बाजमात नमाज पढ़ना है। बाजमात नमाज पढ़ने की बहुत बड़े अल्लाह के यहाँ मकाम है, और जो लोग बाजमात नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी सख्त नाराज़गी भी है। बल्कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी नमाज के वक्त किसी और बंदे को अपनी जगह खड़ा करूँ, वो जमात करवाए, और मैं निकल जाऊँ शहर में, मदीना में, और जो घर, जिन घरों से लोग जमात के लिए नहीं आए, यानी घरों में पढ़ रहे हैं नमाज, तो मैं उन घरों को जला दूँ घर वालों पर। यानी इतना सख्त आपके अल्फाज थे इस हवाले से। इसलिए मर्द हजरात जो है उनकी तो नमाज घरों में होती नहीं बिला वजह, और वो तो बाजमात नमाज पढ़ो। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है इस उम्मत पर कि बाजमात इन्हें नमाज दी गई है। इंसान घर से जब चलता है तो मस्जिद तक जितने कदम है, हर कदम पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। और इंसान जब अकेले नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब है, और अपने मोहल्ले में जब वो नमाज पढ़ता है तो उसका कई गुना 25 और 27 दर्जे बढ़ जाते हैं। और फिर फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अब बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है ना कि नमाज पढ़ते और नमाज बाज़ घरानों में और बाज़ लोगों को नमाज का शौक़ ही नहीं होता, दिल भी चाहता है और डर भी लगता है कि नमाज छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन सुस्ती है और नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं बन रही, या नमाज पढ़ते हैं तो उस तरीके से अच्छी नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो इसके लिए उलमा ने जो हमें बताया है वो ये है कि जैसे आपने पहले भी इकामत सलात पे पढ़ चुके हैं कि नमाज कायम करने से क्या मुराद है कि पाक पानी हो, पाक जगह पर आप वज़ू करें, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करें जिसकी तफसील गुजर चुकी है, और फिर आपका लिबास भी पाक हो, जहाँ आप खड़े हों वो जगह भी आपकी पाक हो। और फिर ये है कि आप जब जायनमाज पे खड़े हों तो आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं जैसे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो हर लफ्ज़ आप लोगों को पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हर लफ्ज़ आपको सही समझ आ रहा हो, तो इससे भी नमाज की असल रूह इंसान को मिल जाती है और बड़ी अच्छी इंसान की नमाज हो जाती है। और असल तो नमाज ये है कि इंसान जब खड़ा हो तो उलमा फरमाते हैं कि यूँ ख्याल करे कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है और मैं खड़े होकर सामने जन्नत को देख रही हूँ, और मेरे दाईं तरफ भी जन्नत है और मेरे बाईं तरफ दोज़ख है, और मेरे पीछे जो है वो फरिश्ता खड़ा है और मेरी जान बस निकालने ही लगा है और मेरे दोनों कदम कब्र के अंदर है। तो फिर ऐसी आखिरी पढ़ी जाने वाली जो नमाज होगी वो नमाज बहुत अच्छी होगी, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद नमाजों के अंदर खुशू खुजू भी पैदा होता है, बड़ी अच्छी वो नमाजें हो जाती हैं।
تو نماز قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نماز قائم کرو وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے، اب جو زکوٰۃ ہوتی ہے سونے میں ہوتی ہے، چاندی میں ہوتی ہے، کاروبار والے مال میں ہوتی ہے، بزنس وغیرہ میں، تو وہ جو بھی مال و دولت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چاندی یعنی 52.5 تولے کسی کے پاس چاندی ہے، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا سونا اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر بنتا ہے، تو پھر اسے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کو علماء سے پوچھے، مفتیان اکرام سے پوچھے کہ ہمارے پاس اتنی چاندی ہے یا اتنا سونا ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن وہ مال جو کہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی، وہ مال جو ہے وہ آگ کا بنا کر ڈالا جائے گا۔ اگر کان کی بالیاں ہیں تو آگ کی ڈالی جائے گی کانوں کے اندر، گلے کا اگر ہار ہے تو آگ کا ڈالا جائے گا، بازوؤں میں پہننے والی چوڑیاں ہیں یا انگوٹھیاں ہیں تو وہ آگ کی ڈالی جائیں گی۔ اور یہاں تک کہ قرآنی آیات میں تو یوں آتا ہے کہ یہ جو زیور ہے قیامت کے دن اسے دہکا کر چہروں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پیٹھوں کو جلایا جائے گا۔ یعنی ایسی ایسی جگہ جہاں زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان جگہوں کو اس سے جلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے آپ کا مال۔ تو اس لیے اللہ کا جو عطا کردہ مال و دولت ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ آپ کے پاس جو بھی مال و دولت ہوگا اس میں بہت زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے، پھر گم بھی نہیں ہوتا، اس مال کے اوپر کوئی زوال بھی نہیں آتا، اور پھر یہ ہے کہ آخرت میں وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں آتی۔ تو زکوٰۃ دینا، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اہل یہود جو تھے، اہل کتاب جو تھے، ان کے ہاں ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، رکوع صرف اس امت کو ملا ہے۔ تو اس لیے رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اور اب جو تم مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرو اور اپنی عبادات کو ویسے کرو جیسے مسلمان عبادت کر رہے ہیں، اور خصوصاً نماز کی عبادت۔ اور ہر قوم کے اندر جو ہے نا نماز رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ کوئی نماز تھی، کسی کے پاس ظہر کی تھی، کسی کے ہاں عصر کی تھی، اور جتنی ہماری 5 نمازیں ہیں یہ اس سے پہلے انبیاء نے پڑھی ہیں، نبیوں کی عبادات تھی یہ جو 5 نمازیں ہمیں ملی ہیں، اور پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ ہماری جو نماز ہے اس میں پوری مخلوق کی عبادت ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے سارے درخت کھڑے ہیں، وہ قیام والی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ رکوع میں ہوتے ہیں تو جتنے جانور ہیں وہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، ان کی رکوع والی عبادت ہے۔ اور ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے زمین کے ساتھ لگ کے چلنے والے جانور ہیں ان کی وہ عبادت ہے، ہماری نماز میں وہ سجدہ آ گیا۔ اور ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو سارے جتنے پہاڑ ہیں یہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عبادت ہماری نماز میں آ گئی۔ تو ایک ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساری مخلوق کی عبادت نماز کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے پاس ایمان لانے کے بعد اگر کوئی عبادت جس کا ذکر ہوتا تھا وہ نماز ہے۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کے اندر نماز کی حیثیت ستون کی طرح ہے۔ اگر ستون نہیں رہا تو چھت بھی نہیں رہا، تو نماز نہیں رہی تو دین بھی نہیں رہا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر باقاعدہ کہا گیا کہ پوری نماز پڑھے، یعنی یہودیوں کی نماز میں یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو یعنی وہ نماز پڑھیں۔ اب جو مسلمانوں والی نماز ہے یعنی رکوع سجدے والی، تو یہاں یہ بھی کہا، علماء فرماتے اس کا یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ مکمل نماز پڑھو، پوری نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہوئے تو ایک ہی سجدہ کریں، آپ کو پتہ نہیں ہم نے 1 کیا یا 2 کیے، آپ ایک ہی رکعت پڑھ کے چلی گئی، آپ کو پتہ نہیں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو جتنی رکعات ہیں ہر نماز کی، 5 وقتی نماز کی جتنی رکعتیں ہیں وہ پوری کی پوری پڑھو۔ اتأمرون الناس،
کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو۔ یہودی علماء کے اندر بہت ساری جہاں ابھی آپ خرابیاں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تو اچھائی کی دعوت دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خود وہ ایسے ایسے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا یہ عالم ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے پکڑ کا باعث بنے گی بات کہ انسان لوگوں کو تو اچھا کام کرنے کا کہے اور خود اچھے کام نہ کرے، لوگوں کو تو برائی سے روکے لیکن خود اس برائی کو کرتا رہے۔ تو یہ بہت بڑی پکڑ کی بات ہے، بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک شخص اتنا سخت اس کو عذاب ہو رہا ہوگا کہ اس کی آواز اس کی اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور دیکھیں گے اسے عذاب کیسا ہو رہا ہوگا کہ اس کا پیٹ ظاہر ہے جہنم میں جل جل کے جسم بہت بڑے ہو جائیں گے تو پیٹ بھی بہت بڑا ہو جائے گا، تو پیٹ کے اندر کی ساری آنتیں یوں زمین پر پڑی ہوں گی اور وہ ان پیٹ سے نکلی ہوئی جو آنتیں اور جو اندر کا جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کے ارد گرد ایسے چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکر لگاتا ہے کنویں کے ارد گرد۔ جو پرانے وقتوں میں یا بھی گاؤں میں ایسے ہیں نا کنویں کے جو ایسے چکر والا پہیہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جانور اسے چلاتا ہے اور پانی نکلتا ہے کنویں سے، تو جیسے وہ چکر لگاتا ہے نا جانور، تو ایسے یہ چکر لگا رہا ہوگا۔ لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے اوہ تو تو فلاں تھا، وہ کہے گا ہاں میں وہی بندہ تھا، اور پھر لوگ کہیں گے تو یہاں کیسے آ گیا، تو وہ کہے گا کہ میں اس لیے یہاں آیا کہ میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی کو کرتا تھا، تو آج اس وجہ سے میرا یہ حال ہوا۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کی وادیاں اور کنویں اور عذاب کی جگہ تو بہت ساری ہیں نا، تو ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے جب الحزن، غم کا کنواں، اور اس میں اس امت کے عالمات اور علماء ڈالے جائیں گے جو کہ بے عمل ہوں گے، جنہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا نا وہ بے عمل، اس میں حافظ بھی ہیں، اس میں عالم بھی ہیں، اس میں یعنی ترجمہ تفسیر پڑھنے والی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا، لگا ہی نہیں کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کے پاس کوئی دولت ہے، انہوں نے کتنا بڑا دریا اپنے سینے میں بند کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن ظاہری روپ میں ایک رائی کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایک عام بچی شادی کا فنکشن اٹینڈ کر رہی ہے تو دوپٹہ اس کا نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے، نیلز پالش اور نیلز اس قدر بڑے ہوئے ہیں جیسے چیل اور کووں کے ہوتے ہیں، عام بچیوں کے بھی جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا اس کے بھی بڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، یہ بھی ملا رہی ہے، حالانکہ اندر کیا ہے، ایک سمندر بھرا ہوا ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جنہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کتنا بعمل ہو، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم آخرت میں نجات پائیں۔ تو اس لیے دوزخ کے اندر جب الحزن کے اندر وہ پڑھے لکھے بے عمل لوگ جائیں گے جنہوں نے دوسروں کو تو کہا کہ اچھے کام کرو لیکن خود کبھی اچھے کام نہیں کیے، دوسروں کو تو روکا برے کام نہیں کرو لیکن ہر برائی کی طرف خود گئے۔ تو اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی غلطی گنتے ہو کہ وہ ایسے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر کثرت سے یہ بات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمات اور علماء جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ ایسے ایسے فتنے نکلیں گے ان پڑھے لکھوں کے اندر سے اور پھر واپس انہیں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو کتاب، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان پڑھے نہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسائل کن کو کہتے ہیں، فضائل کن کو کہتے ہیں، تعلیم کیا چیز ہے۔
تو اس کے لیے مطالعہ، پڑھنا، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر عمل آتا ہے۔ تو علماء یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض فرماتے ہیں کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے ساتھ گناہوں سے نہ بچے، چاہے آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ حفظ کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہی ہیں، کوئی بھی علم حاصل آپ کر رہی ہیں، کتابیں پڑھ رہی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں چھوٹا سا بھی گناہ ہے، میں مثال اس طرح آپ کو دیتی ہوں، جیسے آپ کے گھر میں، ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتی، بس 24 گھنٹوں میں نے 1 گھنٹہ دیکھتی ہوں۔ اب وہ 1 گھنٹہ آپ کی 24 گھنٹہ محنت پر بھاری ہے، اور پانی پھر جاتا ہے ساری محنت پر۔ تو آپ کی زندگی میں اگر ایک ذرا سا بھی کوئی گناہ ہے نا، اور آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو جاری رکھا، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو کبھی زندگی میں علم پر عمل کرنا نہیں ملے گا، ہمیشہ یاد رکھیے۔ آج آپ کہتی ہیں خیر کیا ہو گیا، کون سا مدرسے جا رہی ہوں، یا مجھے استاذ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں بازار ہی جا رہی، چھوڑو، بایا تو مدرسے کے لیے ہے، تو آج یہاں اتار دیتے ہیں، مدرسے جائیں گے تو پھر پہن لیں گے، بازار نہیں چلے گے، حالانکہ آپ بالغ ہیں، آپ کے اوپر پردہ فرض ہے، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کو جواب دینا ہے، استادوں کو نہیں دینا۔ اس کو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کن راہوں پر ڈالا، کیسے عمل کرتے آئے۔ تو یاد رکھو، جب انسان علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل نہیں کرتا، چھوٹی سی بھی غلطی کو اپنی زندگی کے ساتھ جاری رکھتا ہے، تو زندگی میں وہ باعمل نہیں بن سکتا۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے گرد و نواح کو، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لے، تو زندگی میں جتنی مرضی پہاڑ گناہوں کے آ جائے، یہ بندہ گناہوں میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے علم حاصل کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچا کر رکھا تھا۔ اس لیے یہاں پر اس چیز کی احتیاط ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اللہ کی کتاب کو آپ ترجمہ پڑھیں تو اس کی باقاعدہ آپ تلاوت کریں، تلاوت سے دل ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کتنے ہی بے عقل لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دانائی اور عقل نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو خوب پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عقل عطا کیا۔ تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل ابھی سے کرنا شروع کریں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی طرف بھی نہ جائیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ۔ جو پیچھے اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا نا، کہ کتنے ہی اہل کتاب میں سے ایسے تھے کہ جن کا ایک بہت مقام تھا، لوگ یعنی علماء میں سے تھے، بڑے اونچے درجے تھے ان کے پاس لوگ آتے، مسائل پوچھتے۔ اب جب وہ اسلام قبول کر لیں گے، اسلام والے ہو جائیں گے، تو پھر ان کا تو وہ مقام نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو یہ بتایا کہ انسان دین کی طرف یا مذہب کی طرف کیوں نہیں آتا، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک عزت کی محبت ہوتی ہے کہ ایک اسٹیٹس تھا، اگر میں دین کی طرف آ گیا وہ اب نہیں رہے گا۔ دوسرا ایک مال تھا جو لوگوں سے اتنا زیادہ میرے پاس آیا کرتا تھا، پھر مجھے کون دے گا؟ تو یہ ساری کمیاں ذہن میں رکھ کر تو انسان ڈر جاتا ہے کہ مجھے نہیں جانا اس طرف، بالکل ایسے جیسے اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط ملا تھا ہرقل کو، تو اس نے چوما تھا، آنکھوں سے لگایا تھا، اور پڑھ کر اس نے اپنی رعایا سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جو میرے قدموں کے نیچے زمین ہے، اس کا ایک دن وارث نبی علیہ السلام بن جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم ایمان لے آئیں۔ تو اس کی جو لوگ تھے جتنے وہاں اس وقت بیٹھے ہوتے کمرے میں، عمراء، مشیر لوگ، تو وہ ان میں ایک شور ڈال گیا۔ تو اس نے کہا دروازے بند کر دو، اور اپنی سلطنت کے اور اپنی حکومت کے کھو جانے کے ڈر سے اس نے فوراً اعلان کیا کہ دیکھو میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو سارے اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور پھر وہ نہ مسلمان ہو سکا۔ تو یہ ہے کہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان عمل سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ نماز کے ساتھ، یعنی
تھوڑی سی کوئی بھی چیز اگر کھو جائے تو کوئی نہیں، دل اپنا چھوٹا نہ کرے، اللہ رب العزت سے اس سے بہترین کی امید رکھے۔ کچھ بھی انسان، آپ دیکھیں کہ کتنی ہی دنیا میں ایسی نیک ہستیاں آج نہیں بھی موجود اور کچھ موجود بھی ہیں، ان کے وہ کیا نامور لوگ تھے، کیا ان کے مقام تھے، جب وہ کسی اسٹیج پہ جاتے تھے تو کیا سامنے جمع غفیر لوگوں کا ہوتا تھا، لیکن جب وہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی کوئی ایک بھی سننے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے، اور ان کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور پھر اپنی نماز پر پختگی کی، پکی ہو گئے اور اللہ کا علم حاصل کر لیا، تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا جو ان کا پہلے والا مقام مرتبہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کے سامنے صبر کرتا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ سے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز ہر کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا۔ اب مشکل گھڑی آئی تو اٹھ کر کوئی نماز پڑھے گی کیسے؟ وہ گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کوئی آپ کو اچانک سے خبر ملے تو اٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے، یا آپ کے سامنے کوئی ایسی غمناک بات ہوگی اور آپ روئیں گے نہیں، آپ شکوہ نہیں کریں گے، ایسا ہوتا نہیں، ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن انسان پڑھ لیتا ہے تو جب بھی اسے اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کی خبر اسے ملتی ہے تو وہ فوراً سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور ایک دم سے انسان کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے ان الفاظ سے، اور پھر جب بندہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کامل مدد اس بندے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جیسے صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، ایک صحابی تھے، سفر کر رہے تھے، جس سواری پر وہ سوار تھے وہ فوت ہو گئے، تو یہ نماز پڑھی، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی اور اٹھ کر اپنی چھڑی اور اپنے ڈنڈے سے اپنی سواری کو ہلایا تو وہ زندہ ہو گئے۔ لوگ حیران ہوئے یہ کیسے ہوا؟ تو فرمانے لگے میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں آیا تھا وہ بھی جگہ دور، جدھر جانا تھا وہ جگہ بھی دور، لیکن میرا اللہ تو میرے پاس تھا اور میرا قرآن میرے پاس تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت میں ایک تو صبر کرو اور نماز سے مدد چاہو، تو میں نے صبر کیا اور نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا، سبحان اللہ۔ تو نماز مشکل گھڑیوں میں، اور 5 وقتی نماز مشکل گھڑی کب ہے؟ جب آپ بہت تھکے ہوں، یا آپ بہت نیند میں ہوں، یا آپ سفر میں ہوں۔ اصل نماز تو وہ ہوتی ہے، نماز آپ کی جو نماز کا امتحان ہے وہ سفر وغیرہ میں، مصروفیت میں ہے۔ اور اچھے لوگ کیا فرماتے ہیں کہ جب بہت کام ہو تو آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز اس وقت آپ کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ ہوگی۔ اور جب آپ بالکل فارغ ہوں، کوئی کام نہ ہو، آپ اٹھ کے نماز پڑھیں تو ان وقتوں میں آپ کی نماز ایک کام ہوگا، سبحان اللہ۔ تو نماز کو اب اہمیت دیجیے اور نماز کو پکا پڑھیے اور نماز کو اہتمام سے پڑھیں، اور جیسی اذان ہو فوراً سے نماز پڑھے۔ یہ آپ لوگ آزما کر دیکھ لیں کہ اذان ہو اور آپ کہیں نہیں میں بھی روٹی بنا لوں پھر نماز پڑھوں، میں بھی صفائی کر لوں پھر نماز پڑھوں، میں بھی وہاں سے ہو کے آجوں پھر نماز پڑھوں گی۔ اور یاد رکھیے وہ ایک نہیں، آپ کی 2 نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ لیکن جو ہی اذان ہوئی آپ آٹا گوندے وہیں پر اس کو گیلا کیا اور رکھ دیا اور ہاتھ دھوئے، پہلے نماز پڑھی، پھر آپ دیکھو کہ اس کے بعد جتنا کام ہے وہ کتنا جلدی ختم ہوتا ہے اور سکون الگ ہوگا۔ تو نماز کو میرا بیٹا اہمیت دیجیے کہ اللہ رب العزت باقی زندگی میں برکت ڈالیں گے۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ نماز جو ہے نا یہ خاشعین پر مشکل نہیں ہے، عاجزی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی دلوں کے اندر نہ مال کی محبت نہیں ہوتی، دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور اللہ کے نام پر وہ خود کو اتنا ذلیل کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے خود کو اتنا جھکا لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی نشانی بھی بتائی گئی، الذین، جو لوگ، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ خاشعین کی، جیسے آپ نے متقین کی نشانیاں پڑھی، فاسقین کی نشانیاں پڑھی، تو یہاں خاشعین کی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ
اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ہونا ہے، بالکل ایسے ہی آپ یقین رکھیں کہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے اور انہی آنکھوں کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ کو دیکھنا اور جواب دینا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں. تو ایسے لوگ جن کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ انہیں پکا یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہیں خاشعین کہا جاتا ہے. اور دوسرا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جن کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے نا تو ان کو زاہد کہا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت. یعنی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، سارا گھر کا نظام چل رہا ہے، لیکن توجہ کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، آخرت کی طرف دھیان ہے. آخرت کی طرف جیسے بس ابھی ہوتا ہے نا، انسان نے کہیں جانا ہو تو دماغ اس جگہ پر ہوتا ہے جدھر جانا ہوتا ہے، حالانکہ آپ سارا گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا دماغ کہاں ہے؟ وہاں پہنچاؤ جہاں آپ نے جانا ہے. تو آپ کی جتنا شوق اور محبت آخرت کی طرف ہوگی اتنی ہی آپ کو تیاری کی توفیق ملے گی اور تیاری کرنی آسان ہوگی. اور تیاری کرنے والے لوگ آخرت میں اللہ رب العزت کی ملاقات کا یقین رکھنے والے لوگ خاشعین ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت خاشعین میں ہم سب کی شمولیت کرے اور تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت خاشعین کا درجہ نصیب کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا